نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، کشف الشبہات جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں جو شبہات ذکر کیے ہیں اب تک ہم 4 شبہ پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی جو شبہ ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ وہ مجمل ہے، اور اس کا جواب بھی مجمل طریقے سے انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد مفصل شبہات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں پہلے 3 شبہات جو سب سے ضروری ہیں، سب سے اہم ہیں، اس کا ہم نے تفصیل میں اس کتاب میں پڑھا جس طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مفصل جواب ہے مشرکین کے اعتراضات کا یا ان کے شبہات کا، اس کے متعلق آج ہمارے ساتھ 4تھا شبہ ہے، اور جو ہم متن دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ الشبہۃ الرابعۃ ان الالتجاء الى الصالحین لیس عبادۃ۔ تو یہ جو تبویب ہے اس کو کہتے ہیں باب باندھنا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الجواب الاول، اس طریقے سے جو جواب دیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یہ تقسیم دراصل یہ کتاب کے محقق کی ہو سکتی ہے، اصل متن میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ابواب بھی یعنی کہ تبویب بھی نہیں بنائی گئی ہے، اور نہ جوابوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ اسی لیے جو بھی متون ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں پائے جاتے ہیں، صرف مؤلف رحمہ اللہ کی جو کتابت ہے صرف وہی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ بھی ہے، اس سے ایک طالب علم کو ان سارے مسائل کو ضبط کرنے میں یہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں متن کے پڑھنے سے۔ تفضل یا سعد۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: الشبهة الرابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة۔ نعم، سب سے پہلے آپ نے جس طریقے سے پڑھا کہ قال المؤلف الشبہۃ الرابعہ، تو مؤلف کا قول نہیں ہے، یہ مؤلف کا قول شروع ہوتا ہے فَإِن قال، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو طریقہ اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ایک تعلیمی طریقہ ہے، یہ بار بار ذکر ہوا ہے،
اگر مشرک نے اس طریقے سے کہا تو اس کا جواب اس طریقے سے دینا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے. فَإِن قَالَ، اگر اس نے کہا أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، تو ہر ایک شخص یہی کہتا ہے، ہر ایک مسلمان یہی کہتا ہے، اور جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. وَهَذَا الْإِلْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ، اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان سے التجا کرنا، وَدُعَاؤُهُمْ، اور ان کے پاس دعا کرنا، ان کو دعا کرنا، لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، یہ عبادت نہیں ہے. تو یہ شبہ اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس عبادت کا صحیح تصور نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ موحدین پر اعتراض کرتے ہیں، یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ نیک صالح لوگوں کو التجا کرنا یا ان کو پکارنا، ان دعا کا مطلب ہے پکارنا، یا ان سے دعا طلب کرنا، یا جو بھی ہے ان کو دعا کرنا، یہ عبادت نہیں ہے. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ اس کے پہلے جو 3 شبہات گزرے ہیں مفصل، جس کا جواب دیا گیا ہے، ان تینوں شبہات کو ذکر کرنے کے بعد مؤلف نے کہا کہ یہ سب سے اہم شبہات ہیں. اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور اس کو ضبط کر لیا تو آنے والے جو شبہات ہیں وہ اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو شبہات ہیں، یہاں سے لے کر چوتھی شبہات سے لے کر آخری شبہ جو مؤلف رحمہ اللہ ذکر کریں گے اس کتاب میں، وہ ان 3 اساسی شبہات سے ہی نکلتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کہتا ہے شخص کہ میں تو عبادت اللہ ہی کی کرتا ہوں میں، لیکن نیک صالح لوگوں کے پاس التجا کرنا، ان کو پکارنا، ان کے دعا کرنا، تو یہ عبادت نہیں ہے. تو اس کے جواب میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، نعم. الجواب الأول، قال رحمه الله: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرض الله عليك، وهو إخلاص العبادة، وهو إخلاص العبادة، وهو حقه عليك. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اس سے کہو، فقل له انت تقر، تم یہ اقرار کرتے ہو، ان اللہ فرض علیک اخلاص العبادہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر عبادت میں اخلاص فرض کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے، انت تقر، کیا تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت میں اخلاص، یعنی کہ عبادت کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کرنا، کیا تو یہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجھ پر فرض کیا ہے؟ فرض علیک اخلاص العبادہ. فإذا قال نعم، اگر اس نے کہا ہاں، تو یقیناً کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک اور حدیث میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی حکم دیا ہے
سب کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں. تو وہ ضرور کہے گا نعم، ہاں. تو مؤلف کہتے ہیں تو پھر اس سے کہو فَقُلْ لَهُ، تو اس سے کہو بَيِّنْ لِي هَذَا، تم یہ مجھے بتاؤ. بین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، یعنی کہ اس کی تفصیل بیان کرنا. هذا الفرض، تو مجھے یہ جو فرض اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر رکھا ہے اس کی تفصیل بتاؤ. الذي فرض اللہ علیک، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر فرض کیا ہے. وَهُوَ اخلاص العبادہ، اور وہ عبادت میں اخلاص ہے، یعنی کہ عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ، اور یہ ایک بندے پر اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے. قال رحمه الله فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فإنه لا يعرف العبادة، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عبادت نہیں کا معنی کیا ہے، وہ عبادت کا معنی نہیں جانتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات کا اقرار کر رہا ہے. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکار رہا ہے. اور وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت میں اخلاص اور اس پر فرض کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو نہ شریک کرنا. یہ فطری طور پر بھی اور ہر ایک مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے جب وہ ان دونوں باتوں کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نیک صالح لوگوں کو پکارا جا سکتا ہے، ان سے دعا کی جا سکتی ہے، ان سے التجا کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے پاس عبادت کا صحیح تصور نہیں ہے اس کے پاس. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ انہ لا يعرف العبادہ، وہ عبادت نہیں جانتا ہے. ولا انواعها، اور عبادت کے جو مختلف اقسام ہیں اس کا علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے. وہ فبینھا بقولک، تو اس کو بیان کرو اس قول کے ساتھ. قال اللہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تو یہ آیت کی دلیل انہوں نے یہاں پر دی ہے رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرو، کیونکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعا مثلا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیا، تضرعا پورے انکساری کے ساتھ، پورے انکساری اور عاجزگی کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. وہ خفیہ، اور خفیتاً یعنی کہ علانیتاً نہیں بلکہ مخفی طور پر اپنے رب کو پکارو. تو یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 سورۃ الاعراف 7واں سورہ ہے قرآن میں. تو اس آیت میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو دعا کرو. تو یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہاں پر یہ دعا کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی اس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے. تضرعا یعنی کہ پوری انکساری کے ساتھ، عاجزگی کے ساتھ، التجا کرتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. وخفیہ
اور مخفی طور پر، نہ کہ جہری طور پر، نہ کہ علانی طور پر دعا کرنا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جو حد پار کر کے چلے جاتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ مکمل آیت ہے سورۃ الاعراف کی 55 آیت۔ تو یہ جو آیت ہے ادعو ربکم، اس میں یہ حکم واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ادعو ربکم، اپنے رب کو ہی پکارو۔ اس کے متعلق کئی آیات قرآن میں آئے ہیں اور کئی احادیث بھی آئی ہیں کہ اگر دعا کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی دعا کرنا ہے، کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں استجب لکم، میں اس کا جواب دوں گا۔ اور وہ سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو یہ آیت میں علماء اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا گیا، کچھ پوچھا گیا، اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کا جواب سیدھے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں ان سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ ایسے کئی مثالیں ہیں قرآن میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ یسألونک عن الأہلہ، ہلال جو نیا چاند ہوتا ہے، اہلہ جمع ہے ہلال کا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فقل، تو آپ کہہ دیجئے، یا مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت طے کرنے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے مثالیں ہیں قرآن میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا قل، آپ کہہ دیجئے، کہ اس کا جواب اس طریقے سے ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے کی بات آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، انی قریب، میں قریب ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھے پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے اوپر لے لی، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں چھوڑا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سارے آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک ہی بات کا پتہ ہمیں لگتا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، جیسا کہ اسی متن میں آگے یہ حدیث بھی آئے گی کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ مخ جو ہڈی ہوتی ہے، اس کے اندر جو گد ہوتا ہے اس کو بھی مخ کہتے ہیں، اسی لیے دماغ کو بھی مخ کہتے ہیں کیونکہ وہ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ اس کا مغز ہے اس کا، تو اسی لیے اس کو مخ کہا جاتا ہے۔ تو دعا مخ العبادہ، تو دعا جو ہے یہ عبادت کا بہت 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 اہم اور بہت ہی
ضروری حصہ ہے عبادت کا دعا. تو اس سے پہلے ہم دیکھے ہیں کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے، دعا العبادہ اور دعا المسئلہ. تو دعا العبادہ وہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تسبیح تکبیر بیان کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ سب جو ہیں یہ دعا العبادہ ہیں. اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. قرآن دعا العبادہ ہے. ہم قرآن یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہر ایک حرف پر ہمیں اجر ملتا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سے اجر حاصل کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کریں. اور دعا المسئلہ وہ دعا ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے پاس مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے گناہوں سے، یا جنت طلب کرتا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے، برکت مانگتا ہے اپنے اہل و عیال میں، اپنے اموال میں. تو یہ سب دعا المسئلہ میں آتا ہے. تو دونوں اعتبار سے دیکھیں تو دعا عبادت ہے. اسی لیے نماز کو بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے شریعت میں، کیونکہ صلاۃ جو ہے یہ دعا ہے. صلاۃ کا معنی ہے دعا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں پر الصلاۃ علی النبی کا مطلب ہے کہ یہ دعا ہے ان کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، جو اللہ کے قریب جو ملائکہ ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں وہاں پر، اور وسلم ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. تو یہ دعا ہے، لیکن یہ الصلاۃ علی النبی ہے یہ. اور جو نماز ہے الصلاۃ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے. تو صلاۃ کا مطلب ہے دعا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے لے کر تسلیم تک اس میں یا تو دعا العبادہ ہے یا دعا المسئلہ ہے. تو یہ سب سے عظیم عبادت ہے. تو یہ جو تصور ہے عبادت کا، دعا کا یہ جو تصور ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مشرکین کے پاس نہیں ہے. اگر ان کے پاس یہ صحیح تصور ہوتا دعا کا، عبادت کا، دعا کا، تو وہ شرک نہیں کرتے. تو یہ جو اعتراض ہے کہ وہ مشرکیہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن نیک صالح لوگوں کی التجا، دعا کو پکارنا، یہ جیسا مؤلف رحمہ اللہ بیان کریں گے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے جو مشرک تھے انہی کا طریقہ ہے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. تو یہی شاہد ہے اس آیت کی کہ دعا جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. اس کے بعد قال رحمه الله فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله. تو اگر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا، اگر تم نے اس کو یہ سکھا دیا، اس دلیل کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ دعا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ دعا عبادت ہے، فَقُلْ لَهُ، تو اسے کہو هل هو عبادة للہ، کیا وہ اللہ کی عبادت ہے دعا کرنا. تو مشرک کیا کہے گا؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة.
تو اس کو یقیناً اس کو یہ کہنا، اس کو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. فلا بد ان یقول، فلا بد کا مطلب ہے لازمی طور پر مشرک کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نعم. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ دلیل یہاں پر پیش کی، یہ حدیث والدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہی عبادت ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں بیان کیا ہے، جس کو الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. قال رحمه الله فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ تو پھر اس سے کہہ دو، یعنی کہ مشرک سے یہ کہہ دو اذا اقررت انہ عبادہ، جب تو نے یہ اقرار کر لیا ہے. دیکھیں اقررت یہ فعل ہے اور اقرار یہ اسم ہے. تو اذا اقررت یعنی کہ جب تو نے اقرار کر لیا انہ عبادہ کہ دعا عبادت ہے، اس نے اقرار کر دیا، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دعوت اللہ لیلا و نہارا، اور تو دن رات اللہ سے دعا کرتا رہا، خوفا و طمعا، خوف سے بھی دعا کیا اور طمعا کا مطلب ہے بہت ساری امید کے ساتھ بھی تو نے اللہ سے دعا کیا. اور اسی وقت ثم دعوت فی تلک الحاجہ، اور اسی وقت اسی حاجت کے لیے تو نے غیر اللہ کو بھی کی دعا کی، جیسا کہ کوئی نبی ہے یا کوئی دوسرا نیک صالح بندہ ہے اللہ کا، تو نے اس کو بھی دعا اس کی طرف بھی تو نے دعا کیا. هل اشرکت فی عبادت اللہ غیرہ، کیا تو نے شرک نہیں کیا؟ کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو نے غیر اللہ کی عبادت کر لی، غیر اللہ کو پکار کر، تو نے شرک کیا. تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں رہے گا. فلا بد ان یقول نعم، تو اگر اس نے حق کو پہچان لیا اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ واقعی شرک ہے، اگر اس نے واقعی عبادت کا معنی سمجھ لیا، دعا کا معنی سمجھ لیا، اور اس نے خود اقرار بھی یہ کر لیا کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا، اور اللہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا، دن رات، لیلا و نہارا، خوفا و طمعا، ہر ایک اعتبار سے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. ثم دعوت فی تلک الحاجہ، اور اسی حاجت کے لیے اس نے کسی اور کو بھی پکارا. اللہ کے پاس بھی مانگ رہا ہے وہی چیز، اور غیر اللہ کے پاس بھی وہی مانگ رہا ہے. اور غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ غیر اللہ ہے. هل اشرکت فی عبادت اللہ غیرہ، کیا تو نے اللہ کے ذات یہاں پر شریک نہیں ٹھہرایا غیر اللہ کو؟ تو اس کے پاس کوئی اور جواب ہی نہیں رہے گا. فلا بد ان یقول نعم، تو وہ کہے گا کہ ہاں. تو پھر اگر اس نے مان لیا تو پھر قصہ ختم. لیکن اگر اس نے نہیں مانا تو پھر جیسا شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو حق کا طلب کرتا ہے، جو حق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور جو حق کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کو باطل ہی چاہیے، تو اس کے سامنے اگر آپ 1000 دلائل بھی اگر اس کے سامنے رکھ دیں گے تو پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرے گا. قال رحمه الله فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فإذا صليت لله ونحرت له هل هذا
عبادة. نعم، تو یہاں پر اس مسئلے کو کی اور وضاحت بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں تو فقل اللہ، اسے یہ بھی کہو، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور ذبح بھی اپنے رب کے لیے کرو۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں، سورۃ الکوثر کی آیت ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ذبح کرو۔ نحر کا مطلب ہے ذبح کرنا، جانور۔ فَإِذَا صَلَّيْتَ لِلَّهِ، جب تو نے اللہ کے لیے نماز پڑھا، وَنَحَرْتَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ذبح کیا، هل هذا عبادہ، کیا یہ عبادت ہے؟ فلا بد أن يقول نعم. اس کے لیے کوئی بھی جواب نہیں ہے، تو وہ اس کو اقرار کرنا ہی پڑے گا کہ یہ سب عبادت ہے اور یہ سب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ تو اس سے کہو، اگر تو نے مخلوق کے لیے ذبح کیا، جیسا کوئی نبی یا کوئی جتنی، اس کے لیے ذبح کیا، اسی طریقے سے کہہ دیں کہ اگر تو نے اس کے لیے نماز پڑھا، اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے خیر پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن سجدہ تو کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، اور سجدہ نماز کا حصہ ہے، طواف کرتے ہیں، طواف بھی عبادت ہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت کا حصہ ہو، جیسا کہ یہاں پر سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، یہ سب عبادت ہیں۔ تو اگر یہ ایک مشرک نے اگر اس کو غیر اللہ کی طرف اس کو توجہ کیا، جیسا کہ یہاں پر مؤلف ایک مثال دیے ہیں، ذبح کرنے کی مثال دیے ہیں، تو اگر اس نے کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، نبی کے لیے ذبح کیا یا جن کے لیے ذبح کیا یا کسی اور کے لیے ذبح کیا، هل اشرکت فی هذه العبادت غیر اللہ، کیا تو نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا؟ تو جواب کیا رہے گا؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. تو لازمی طور پر اس کو مجبوراً یہ اقرار کرنا پڑے گا اور اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں، اگر میں نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا تو میں نے شرک کیا۔ نہ تو آپ کہہ دیجئے، یہاں پر صرف ذبح کرنے کی مثال دی گئی ہے۔ اگر اس نے سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے کیا، کیا اس نے شرک نہیں کیا؟ اگر اس نے طواف غیر اللہ کے لیے کیا، کیا اس نے شرک نہیں کیا؟ تو مؤلف رحمہ اللہ، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب سے انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دعا سے شروع کیا، تو دعا عبادت ہے، تو عبادت ہی دعا ہے، جیسا کہ حدیث میں آئی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہی عبادت ہے۔ تو جب دعا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی اور کے لیے دعا کرنا یعنی کسی اور کو پکارنا، جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مانگتے ہیں اس کو کسی اور سے مانگنا، یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جو بھی ہے، کوئی بھی حاجت ہو، مال ہو، اولاد ہو، جو بھی ہے، یہ سب اگر غیر اللہ سے مانگا جائے تو پھر وہ شرک ہوا۔ تو انہوں نے وہاں دعا سے شروع کیا، پھر دعا کے بعد سورۃ الکوثر کی آیت سے نماز اور ذبح، اس کی مثال بھی بیان کی۔ تو ان مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قول یا عمل جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا وہی شرک ہے۔
اس میں ہر ایک قسم کی عبادت آ جاتی ہے اس میں، چاہے قولی عبادت ہو یا چاہے عملی عبادت ہو یا مالی عبادت بھی کہہ لیجیے آپ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو جہاں پر شریعت نے کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا حرام ہے، اور اس کو غیر اللہ کی طرف کرنا وہی شرک ہے. تو جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا غیر اللہ سے بھی کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے پاس بھی حاجت طلب کی جا سکتی ہے، تو یہ شرک ہے. وہی مسئلہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں. نام الجواب الثاني قال رحمه الله وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ تو ایک اور جواب مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وَقُلْ لَهُ أَيْضًا، اور اسے یہ بھی کہہ دو، المشرکون الذین نزل فیہم القرآن، وہ مشرک جن کے تعلق سے قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے کہا کہ وہ مشرک ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ سے کہ وہ ان سے قتال کریں. بل كانوا يعبدون الملائکہ والصالحین واللات وغیر ذلك، تو اسے پوچھو کیا یہ ملائکہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے، لات عزا منات اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وغیر ذلك، جیسا کہ پچھلے اس متن کے پہلے حصے میں بھی اور القواعد الاربعہ میں یہ سب مسائل گزرے ہیں، یہ سب سوال گزرے ہیں. کیا وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو کیا جواب رہے گا؟ فلا بد أن يقول نعم. تو پھر وہی بات، اس کو لازمی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کئی جگہ قرآن میں جیسا ہم نے پڑھا ہے پہلے، کئی جگہ یہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف بتوں کو نہیں پکارتے تھے. اس زمانے کے مشرک، زمانے جاہلیت کے، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت جو ہے کئی مختلف اوثان کی عبادت کیا کرتے تھے، صنموں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ لات منات عزا یہ صنم تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو صنم نہیں ہے جس کو اوثان کہتے ہیں اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ سب جانتے ہیں اور سب یہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ یہاں جس اعتبار سے یہاں پر اس مشرک سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. نعم. قال رحمه الله فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. تو کہہ دو اس سے، تو مؤلف رحمہ اللہ یہ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے. تو اسے کہہ دو وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاء، تو کیا ان کی عبادت، جو غیر اللہ کی جو عبادت کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں مشرکین، تو ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی بھی عبادت وہی تھی، دعا کرتے تھے، ذبح جانور ذبح کرتے تھے، التجا کرتے تھے مردوں سے، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ، بلکہ
حالت یہ تھی کہ یہ مشرک زمانہ جاہلیت کے جو مشرک تھے اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے یہ بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں تحت قہرہ، یعنی کہ اللہ کے قہر کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وہ یہ بھی ایمان رکھتے تھے، اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سارے معاملات کی تدبیر اور تنفیذ کرتے ہیں. وَلَكِنْ دَعُوهُمْ وَالْتَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ وَالشَّفَاعَةِ، لیکن غیر اللہ کی طرف انہوں نے کیوں توجہ ہوئے غیر اللہ کی طرف، کیوں ان کو دعا کی، کیوں ان سے دعا کیا، کیوں ان کو پکارا، کیوں ان سے التجا کی، بلکہ صرف الجاہ والشفاعہ. تو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ صرف اسی لیے ان کو پکارا کرتے تھے، اسی لیے ان کو التجا کیا کرتے تاکہ وہ قربت اور شفاعت حاصل کر سکیں. وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا، اور یہ بالکل پورے طریقے سے واضح ہے. تو یہ جو آیت ہے، اگر آپ کو کون سی آیت ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس آیت کو ہمیں اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے. تو یہ مشرک پکارا کرتے تھے قربت اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے. تو کون سی صورت کی آیت ہے، کون سی نمبر ہے آیت، کون سی صورت کی کتنی نمبر ہے آیت؟ آپ کے لیے سوال ہے. یونس 18. اور ممتاز، بارک اللہ فیکم. تو یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بہت ضروری آیتیں ہیں، خاص کر کے زمر کی جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ انا للہ الدین الخالص، کہ کیا دین خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہیں ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تو جو اللہ کے علاوہ اولیاء کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں سوائے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں. تو یہ قربت کے لیے یہ دلیل ہے. اور سورۃ یونس کی جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. تو وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے شفعاء ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے پاس. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو شرک قرار دیا ہے. خیر، تو یہی دو آیتیں ہیں جس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ
ان کی عبادت اسی لیے کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو پکارا کرتے تھے، ان سے التجا کیا کرتے تھے تاکہ وہ ایک اللہ کے قریب کر سکیں، دوسرا ان کے لیے شفاعت کر سکیں، تو یہی ان کا شرک تھا۔ تو یہ جو شبہ ہے، چوتھا شبہ، اور اس کا مفصل جواب، اس جواب میں 4 پہلو ہیں، آپ اس کو لکھ لیں، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ جو چوتھا شبہ ہے اور اس کا مفصل جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ جو مشرک ہے، مشرک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اس نے اقرار کر لیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حقیقت، عبادت کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیان کر دیا گیا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اس دلیل کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا، جو شریعت نے کسی قول کو یا عمل کو عبادت قرار دیا ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا وہی شرک ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتی ہے، ذبح کرنا جانور، یہ ہو سکتا ہے، طواف، سجدہ، رکوع، جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض مشرک جاتے ہیں قبروں کے پاس، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، پیسے وغیرہ سب چڑھاتے ہیں، پھر جا کر اپنے بال نکالتے ہیں۔ تو بال نکالنا یہ عبادت ہے۔ کب کرتے ہیں بال نکالنا؟ حج اور عمرہ میں۔ تو اگر اس نے اس اعتقاد سے وہاں پر جا کر اس نے اپنے بال نکالا، تعظیم کے طور پر وہاں پر جا کر اس نے یہ سب کیا ہے اس مردے کے نام سے، اور پھر اس نے وہاں پر بال نکالا، تو پھر یہ اس نے شرک کیا، کیونکہ بال نکالنا یہ عمرے کا رکن ہے اور حج میں بھی۔ تو اگر اس نے بال نکالا، غیر اللہ کے لیے بال نکالا، تو یہ بھی شرک ہے۔ وہ عبادت ہو سکتی ہے یا عبادت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، جیسا سجدہ ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اس نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا، وہ غیر اللہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، اگر اس نے سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے اس مفصل جواب کا، کہ ہر وہ قول یا عمل جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے، اگر اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کر دیں گے تو پھر وہ شرک ہے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ وہ مشرک جن کے متعلق قرآن نازل ہوا اور کئی آیات ان کے غلط عقیدے اور غلط اعمال کو رد کرتے ہوئے نازل ہوئی، وہ ان کی عبادت، وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ ان کو دعا کر کے، ان کو التجا کر کے، ان کے لیے جانور ذبح کر کے، نظر و نیاز کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے کے مشرک، زمانے جاہلیت کے مشرک اور آج کے زمانے کے کلمہ گو مشرک میں کیا فرق ہے؟ آج کا کلمہ گو مشرک وہی کرتا ہے جو زمانے جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، یہ 4 پہلو ہیں اس جواب کے، اور یہی خلاصہ ہے۔ نعم، کوشش کرتے ہیں ایک اور شبہ پڑھنے کی آج، آسان ہے، اس کے بعد شفاعت ہے۔ الشبهة الخامسة أن من ينكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم۔ قال المؤلف
قال المؤلف فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم وتبرأ منها؟ نعم. تو یہ پانچواں شبہ ہے کہ مشرک یہ کہتا ہے کیا تم تنکروا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، وتبرأ منها، اور اس سے براءت کا اظہار کرتے ہو. دیکھیں یہی ان کا طریقہ ہوتا ہے، جو موحدین پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طریقے کی جو شبہات پیش کرتے ہیں وہ ایسے ہی بے بنیادی باتیں کرتے ہیں. اب ہم نے اس سے پہلے جو بھی شبہات انہوں نے پیش کیے ان شبہات کا رد ہم نے دے دیا، اور زیادہ سے زیادہ جو ردود تھے وہ قرآن کے آیات سے ہی تھے، احادیث سے بھی، لیکن زیادہ قرآن سے ہم نے ان کا رد کر دیا. اور اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ قرآن جو ہے یہ بہترین، سب سے بہترین ذریعہ ہے جس سے ان شبہات کا رد کیا جا سکتا ہے. تو جب ایک کے بعد ایک ان کے شبہات کا رد کر دیا گیا تو پھر اب یہ یہاں پر ایک نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ہے موحدین پر جھوٹ بولنا یا ان پر بے بنیادی باتوں کو تھوپنا ان پر. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم تو انکار کرتے ہو، اللہ کے رسول شفاعت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت کا انکار کرتے ہو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ فقل، تو کہہ دو. قال رحمه الله فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. تو اس کا جواب کس طریقے سے دینا ہے؟ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لا ان کی روحا، ہرگز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، ولا اتبرأ منها، اور اس سے براءت کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرحلے پر نہیں، کئی مراحل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اسی لیے احادیث میں اور جو عقیدے کی کتاب ہیں ان میں یہ بات، ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حساب کتاب شروع کرنے کے لیے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جس کو شفاعت العظمی، سب سے بڑی شفاعت کا لفظ اس کے لیے لقب دیا گیا ہے اس کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مختلف موقعوں پر آپ شفاعت کریں گے، جا کر جنت کا دروازہ جو ہے وہاں پر بھی، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی وہاں پر بھی شفاعت کریں گے. تو کئی مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو ہم یہ سب جو بھی حدیث میں آئی ہے تفاصیل کے ساتھ، جہاں پر حدیث میں آیا ہے تو اس کو ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. بلکہ اذان کی جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تو وہی بات آتی ہے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو المقام المحمود عطا کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ المقام المحمود کیا ہے؟ شفاعت کرنے کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہمارا عقیدہ اس پر ہے، ہم یہ ہرگز انکار نہیں کرتے ہیں، اور اس بات سے ہرگز ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ. بلکہ بل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم الشافع والمشفع، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کرنے والے ہیں اور ان کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا. وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں. اب یہاں پہ ارجو جو ہے میں مفرد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن
جو اہل السنہ والجماعت ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اللہم آمین۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو۔ ولیکن الشفاعت کلھا للہ، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر ایک قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کما قال تعالی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل اللہ الشفاعت جمیعا، کہ ہر ایک قسم کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہیں شفاعت کرنے کا موقع دیں گے، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اجازت دیں گے۔ تو یہ پہلے ہم کئی مقام پر ہم یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا اصل یہ ہے، اگر آپ چلیں یہاں پر یہ دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ قل للہ الشفاعت جمیعا، ہر ایک قسم کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن اگر ایک اور دلیل ہم لیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی ہے 255، اس کے پہلی والی جو آیت ہے، اس کی پہلی والی آیت میں جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون ھم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچہ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، یعنی کہ قیامت کا دن ہے، ولا خلۃ، اور وہاں پر قریبی دوستی بھی نہیں ہے، ولا شفاعہ، اور شفاعت بھی نہیں ہے، والکافرون ھم الظالمون، اور جو کفار ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر اصل کیا ہے؟ شفاعت کا اصل کیا ہے کہ شفاعت نہیں ہے، ولا شفاعہ، شفاعت نہیں ہے، یہ اس کا اصل ہے۔ تو ہم جب فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، عقیدے کے مسائل پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں، ہم یہی سنتے ہیں علماء سے، اہل العلم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یہ اصل ہے، اصل یہی ہے، پھر اصل کے بعد اس کے دوسرے فروع آتے ہیں۔ تو شفاعت کے متعلق بھی یہی ہے، شفاعت کے متعلق اصل یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد میں آیت الکرسی میں یہ کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے۔ اس آیت کے معنی کا ترجمہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اصل بیان کیا گیا ہے 254 آیت نمبر 254 میں آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت، اب جب دیکھیں تو آپ جا کر دیکھیں ان آیات کو، دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ان آیات کو نوٹ کریں، دیکھیں، جائیں، پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں آپ سب۔ تو اس کے پہلی والی آیت میں 254 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہے، لیکن 255 آیت الکرسی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعنی کہ شفاعت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ شفاعت کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق کو کوئی بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے کوئی پار نہیں کر سکتا ہے۔ تو شفاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ہر ایک قسم کی شفاعت جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ولا تکون الا، قال رحمه الله: ولا تكونوا إلا بعد إذن الله كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ تو ولا تکون الا بعد اذن اللہ، اور شفاعت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت نہ ہو، کما قال تعالیٰ، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، سورۃ آیت الکرسی کا حصہ ہے یہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى۔ نعم، تو اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ملے گی، الا بإذنہ۔ اس کے بعد جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، تو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ مثلا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی شفاعت کرنے کے لیے، اور کس کے لیے کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیں گے قیامت کے دن، کس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے، کما قال تعالیٰ، اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ آیت کا حصہ یہاں پر لایا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت، ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے سوائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی ضروری ہے کہ کس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ نعم۔ قال رحمه الله: وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ إِلَّا التَّوْحِيدِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف جو موحد ہیں ان کے لیے ہی شفاعت کرنے کا موقع دیں گے، ان کے لیے ہی اجازت دیں گے، اور انہی سے راضی ہوں گے۔ شفاعت کرنے والا بھی موحد ہے، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی موحد ہے، کیونکہ جو مشرک ہے اس کو شفاعت کا کوئی بھی حصہ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرتا ہے تو اس کے پاس فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا قبول نہیں کیا جائے گا وہ یہاں پر نہیں بتایا گیا ہے۔ ہر ایک چیز اس کی رد کر دی جائے گی، اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کے اچھے کام، اس کے جو بھی وہ کرے گا وہ سب رد ہے۔ اس میں شفاعت بھی ہے، اس کے لیے شفاعت کا اسے کوئی نصیب نہیں ملے گا اس میں۔ تو مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے، نہ مشرک شفاعت کر سکتا ہے کسی اور کے لیے، اور نہ مشرک کو اجازت ملے، مشرک کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو شفاعت صرف موحدین کے لیے ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كله لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا۔ نعم۔ فإذا كانت الشفاعة كلها لله، اور جب معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ولا تكون إلا بعد إذنه، اور شفاعت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت نہیں ملتی، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
اس کی مثالیں آئیں گی اسی متن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی شفاعت کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی شفاعت کرنے کے لیے، وہ سب کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ. تو یہ صرف جو اہل توحید ہیں صرف انہی کے لیے ہے. تبین ان الشفاعت كلها للہ. تو اس سے اس بات کا پوری طریقے سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ شفاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کون شفاعت کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے. کس کے لیے شفاعت کی جائے گی؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضرورت ہے. جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اسی کے لیے شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ وَأَطْلُبُهَا مِنْ. تو ہم طلب کریں گے. کس سے طلب کریں گے شفاعت؟ اللہ تعالیٰ سے، غیر اللہ سے نہیں. اطلبها منہ، یعنی کہ منہ جو ہا ہے یہاں پر ضمیر وہ اللہ عز و جل کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہم جب طلب کریں گے شفاعت تو ہم شفاعت طلب کریں گے اللہ کے پاس، دعا کریں گے. جیسا کہ بعض الفاظ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فاقول، تو میں کہوں گا اللہم لا تحرمنی شفاعتہ، اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر کر، یعنی میرے لیے مجھے اس سے محروم مت کر. لا تحرمنی، مجھے محروم مت کر. اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم مت کر. تو یہاں پر ہم شفاعت کس کے پاس مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس نہیں، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مانگ رہے ہیں جو اس شفاعت کے مالک ہیں. اسی طریقے سے اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا. وامثال ھذا، اور اس طریقے سے دوسری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم موحدین اور مشرکین میں یہی فرق ہے. موحد جب شفاعت مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی مانگتا ہے، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہے. جسے چاہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں. تو یہ التجا، شفاعت، دعا وغیرہ یہ سب غیر اللہ کی طرف اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ اس نے جو اللہ کا حق ہے اس نے اس حق کو اللہ سے لے کر غیر اللہ کی طرف اس کو توجہ کر دیا ہے. اس نے غیر اللہ کو اس نے دے دیا ہے وہ حق. تو یہی شرک ہے. تو ہم اگر شفاعت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مانگیں گے، نہ کہ غیر اللہ کے پاس. تو یہ دو صفات ہم نے آج پڑھے ہیں، چوتھا اور پانچواں. اور یہ مفصل جو شبہات ہیں ان شبہات میں سے دو صفات ہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں چھٹواں اور ساتواں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم